زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا واللہ عندہ حسن المآب۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جو عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتیاں ہیں۔ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے مزین کرنے کا، کہ اس کو لوگوں کے لیے مزین کیا گیا ہے، خوبصورت بنایا گیا ہے نفسانی خواہشوں کی محبت کو، تو اس کو مزین کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تزئین کا مطلب کیا ہے کہ کس طرح اس کو خوبصورت بنا کے لوگوں کے لیے پیش کیا گیا ہے، کس طرح یہ لوگوں کو خوشنما معلوم ہوتی ہے۔ تزئین اور مزین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز آنکھوں میں اس طرح کھب جائے کہ آدمی اس کے اثر میں ڈوب کر ہر چیز اسی رنگ میں دیکھنے لگ جائے، یہاں تک کہ اس کے لیے اس سے الگ ہونا ممکن ہی نہ ہو۔ کسی بھی چیز کو دیکھے تو اسی نظر سے دیکھے، اسی آنکھ سے دیکھے۔ جس طرح عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو اینک لگائی ہوئی ہے، اپنی اس تعصب کی یا اس جو ہے وہ بدبودار اس اینک کو اتار کے دیکھو، پھر آپ کو صحیح بات سمجھ آئے گی۔ یہ جو اینک لگانا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو اسی رنگ میں دیکھنا جس طرح کی اینک لگ گئی ہے، ہر چیز اسی رنگ میں دیکھنا، اسی طرح دیکھنا، حتیٰ کہ کوئی بھی چیز اس کے سامنے آئے تو وہ اس کو تولنے اور پرکھنے کے لیے بھی اسی اپنی اینک کو ہی پیمانہ اور کسوٹی قرار دے۔ جس طرح بھوکا آدمی خواب میں روٹیاں دیکھتا ہے، اس سے اگر پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے 4 روٹیاں، کیونکہ پیٹ کی آگ اس کے دماغ تک پہنچ چکی ہوتی ہے، وہ اس آگ سے یا اس بھوک سے مغلوب ہو چکا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر ایک ہی چیز سوار ہوتی ہے، ایک ہی دھن اس کے اوپر سوار ہوتی ہے، بھوک بھوک بھوک، کیونکہ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے اور وہ بھوک کو اپنے اوپر اتنا سوار کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب ایک آدمی اپنی ضروریات کو مقاصد کا درجہ دے دے، مقصد کا درجہ دے دے، اور پھر اس کے حصول کے لیے دن رات محنت جو ہے وہ لگائے، تو پھر وہ ضروریات اس کے احساسات پر غالب آ جاتی ہیں، پھر وہ ضروریات واقعتاً اس کے لیے جو ہے وہ مقصد بن جاتی ہیں، مقاصد کا مقام حاصل کر لیتی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کا مقصد ایک ہی بنا لیتا ہے کہ میں نے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنا ہے۔ پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ضروریات کو پورا کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے، کیونکہ وہ اس کے احساسات پر غالب آ چکی ہوتی ہیں، اور وہ ہر چیز کو انہی کے حوالے سے ہی دیکھتا ہے۔